سوری، پوچھ لے نہیں نہیں نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تھا میوٹ تھا. کیونکہ ہم نے تو ایسے میوٹ رکھا ہوا تھا جو. جی 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 جی، سوری سوری. بھائی یہ بتا دیتے، یہ میوٹ تھا واقعی، میں نے دیکھا نہیں شروع میں. اب آواز آ رہی ہے میری؟ یس اب آ رہی ہے. ہاں چلیں چلیں، بہت بہت شکریہ. چلیں تو یہ بات ہے کہ یہ جو لفظ تشمت ہے، شماتا یشمت، تو یہ جو یہ لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی تکلیف کا معاملہ ہوا ہے، مصیبت کا معاملہ ہوا ہے، اور آپ اس کی تکلیف میں خوشی منا رہے ہیں. یہ بالکل ایسے، یعنی دشمن، خاص طور پہ دشمن کی، یعنی دشمن کی کوئی تکلیف میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ آپ کا دشمن جو ہے نا کسی مصیبت میں ہے. کوئی بھی انسان ایکس وائی زیڈ ہو سکتا ہے، لیکن یہ دشمن کے لیے زیادہ تر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو فلا تشمت کا لفظ آ گیا ہے بی الادا. اب آدھا کا لفظ بھی آ گیا ہے، میرے دشمن ہیں، یعنی وہ دشمن جنہوں نے میری جان کے جو ہے نا در پہ ہو گئے تھے، دشمن کہلائے ہیں نا وہ لوگ. اچھا، اور ان کو موقع نہ فراہم کیجیے کہ وہ میری، یعنی اس موجودہ صورتحال میں جس میں آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں اور مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، اور ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہے، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے، اور جب مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں تو اس میں وہ خوش ہو رہے ہیں، اس میں وہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ان کا قصور ہے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ان کے ساتھ نہ ملاؤ، مجھے علیحدہ رکھو، میری ٹریٹمنٹ علیحدہ کرو اور ان کی ٹریٹمنٹ علیحدہ کرو. یہ دو علیحدہ علیحدہ سیکشنز ہیں، دونوں کو علیحدہ علیحدہ طریقے سے دیکھیں. اور اگر جو ہے نا سارا زور آپ کا مجھے پہ ہے، میں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں کچھ کہا نہیں گیا، اور وہ اور دلیر ہو جائیں گے. اور جب کہ مجھے ڈانٹا جا رہا ہے تو یہ اصل میں سارا قصوروار کس کو ٹھہرایا جا رہا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ہے نا قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ وہ ایک کلیریفیکیشن جو ہے نا چاہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو ہے نا میں انہی کے ساتھ جو ہے نا شمار ہو جاؤں گا. اصل میں یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. یہ پرابلم یہ بن گیا ہے کہ تورات کے اندر یہ ذمہ داری حضرت ہارون پہ جو ہے ڈال دی گئی ہے کہ یہ جو بچھڑے کا جو ہے نا کام ہے بنانا اور اس کی پوجا کرنا، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی سپرویژن میں ہوا ہے، ان کی سپرویژن میں ہوا ہے. اور قرآن نے آ کے جو ہے نا اسٹیٹمنٹ کی اصلاح کی ہے کہ یہ چیز جو غلط تھی، جو ان کی ٹرانسلیشن کی گئی تھی، اور انہوں نے یہ چیز ڈال دی، یعنی پیغمبر کے ساتھ یہ منسوخ کر دی. اور یہاں پہ اس کو کلیریفائی کیا ہے کہ اصل میں معاملہ کیا تھا. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا ہارون علیہ السلام نے کہ مجھے ان کے ساتھ شامل نہ کریں. اگر شامل کریں گے اور سارا قصوروار مجھے ٹھہرائیں گے تو وہ مجھ پہ پھر ہنسیں گے، میری اس تکلیف پہ، میری جو میرے ساتھ جو گزر رہا ہوں، جس حالات سے گزر رہا ہوں، وہ بلکہ اس پہ الٹا جو ہے نا خوشیوں کا جو ہے نا اظہار کریں گے. یہ بات ہے جس کو سامنے یعنی رکھا جانا چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ کہ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ ایک پوزیشن لیتے ہیں، یعنی یہ ساری بات سامنے آ گئی. یعنی جس طریقے سے بات آگے بڑھ رہی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی ایک پوزیشن کیا لیتے ہیں کہ انہوں نے اب ایک انٹریکشن ہوا ہے اپنے بھائی کے ساتھ، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اور جو انٹریکشن ہوا ہے اب ان کی رائے بدلی ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بات ہے کالا بھی سما خلفتمونی من بعدی، یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسا کہ جو ہے نا ون سائیڈڈ ہے، اور اس میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا، ذمہ داری کا حق ادا، یعنی نعوذ باللہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ بیسیکلی انہوں نے بنایا ہے. یعنی اس ساری اسٹیٹمنٹ سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ انہوں نے بنایا بچڑا، یا انہوں نے جو ہے نا یہ اس چیز کو پروموٹ کیا ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس پہلو سے ہے کہ انہوں نے ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں تو بات یہی ہے. اور اس کے بعد ان کی کریکشن ہو جاتی ہے، اصلاح ہو جاتی ہے. پیغمبر بھی یعنی دیکھیں کہ ایک بات ہے جس کا اشارہ بتا دیا گیا ہے پہلے سے کہ تمہاری قوم میں جو ہے نا بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی ہے، اس کی تفصیل نہیں بتائی. جب تفصیل سامنے آتی ہے تو پورا پرسپیکٹو سامنے آ جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات بتائی گئی تھی ان کو، وہ ساری نہیں بتائی گئی تھی. بات واضح ہو جاتی ہے کیا مطلب؟ ایک تو مسئلہ یہ کہ اس بات کو اس حد تک لے جانے کے بجائے وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں پہلے. جی جی، تو وہ انویسٹیگیشن سے پہلے انہوں نے اس طرح سے الزام بھی لگا دیا اور یہ بھی پکڑ بھی لیا. تو یہ انویسٹیگیشن تو کرنی چاہیے تھی. جی جی، ایک یہ چیز بنتی ہے. دوسری وہی جو میں نے اٹھایا ایک سوال پہلے، ابھی میں اس کا مطلب آگے دیکھ رہا ہوں کہ جواب آتا ہے کہ ان سے کیا ایکسپیکٹیشن کیا تھی کہ کس جی وہ چیزیں آگے آ رہی ہیں، یہ آگے آ رہی ہیں. یہ کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے، ظاہر ہے کہ دو پہلو ہیں.
اب اس میں ظاہر ہے کہ انویسٹیگیٹ بھی یعنی کیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے، لیکن اصل میں یہ جو ذمہ داری دی جاتی ہے بات انہیں سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اصل میں بات کیا ہوئی ہے. انویسٹیگیشن کا بھی اب سٹارٹ کرتے ہیں تو کہاں سے کرتے ہیں؟ انہیں سے کرتے ہیں، تو انہیں سے بات کر رہے ہیں. اور لیکن ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ان کا پورا جو ہے نا غصہ بھی ہے اور اس کے اندر افسوس بھی ہے، اور اسی چیز کو رکھ کے بات کو جو ہے نا وہ آگے تو بات انہوں کر نے رہے تو پہلے بول دیا کہ تم نے میرے پیچھے بہت بری جانشینی کی، مطلب یہ ہیں. یہ کیوں؟ بری نتیجے پہ پہنچ گئے وہ تو جی جی ڈائریکٹ نہیں، انویسٹیگیشن تو یہاں سے سٹارٹ ہوگی. اب ظاہر ہے کہ واقعہ بتاؤ کیا ہوا، کیسے ہوا، بات کرو، سمجھاؤ. یہ ساری چیزیں درست ہیں، درست ہیں. ظاہر ہے کہ میرے خیال ہے کہ ان کے درمیان ایک رشتے کا بھی پتہ چلتا ہے. یہ رشتے کا پتہ چلتا ہے. وہ بزرگ ہے، بڑے ہیں. پرانے زمانے میں ٹرائبل سسٹم کے اندر بھائی، بڑے بھائی کا بڑا رول ہوتا تھا. جی جی یہ تو ہمارے سامنے رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے جب قرآن جی میں جی. آیت آ رہی ہے. اچھا دیکھیں، بھائیوں کے رول کے بارے نہیں، میرے خیال نہیں. بھائیوں کے رول ماڈل نہیں، ایک رسول ہے جو کہ اس پہ خبر ملی ہے کہ تمہارے پیچھے ایسے بچڑا کو معبود بنا دیا گیا ہے، وہ حکمران بھی ہے اس جگہ کا، وہ واپس جا رہا ہے اور اس پہ وہ کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل بن کے آئے گا. جی ہمارا حکمران اس کو دیکھے اور جائے گا. اچھا یہ ابھی اگلی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ساتھ اس کو ملا کے دیکھیں. آیت سے تو یہ نہیں لگ رہا جی جی کہ وہ اس کے کریکٹر کو کوئی ہمارے لیے رول ماڈل بنایا جا رہا ہے. کیوں آیت سے تو یہی لگ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر جذباتی ہوئے ہیں. جی جی. ایسی کوئی چیز قرآن اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہے. لیکن ہمیں کیوں بتائیں گے، ہم تو اس نہیں دیکھو وہ سارے واقعہ کا کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ شرک کے بارے میں. جی جی ان کو پوائنٹ کچھ اور سمجھایا جا رہا ہے. یہ درمیان میں یہ نہیں ہے، اس کے درمیان میں واقعی وہ جذباتی ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس نے کیا رویہ اختیار کیا. لیکن کوئی اس کو دلیل اٹھاتا ہے کہ عوام سے، ایک میں نے پہلے سوال کیا تھا آپ کے آنے سے پہلے کہ جو عوام ہے، حکمران کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کو دین پہ قائم رکھے، زبردستی بھی قائم رکھے. ایک پہلی چیز اس آیت سے وہ یہ اٹھاتا ہے کہ جب وہ واپس آئے ہیں تو حضرت ہارون سے وہ کہتے ہیں کہ جی تم نے جانشینی بری کی ہے، کیونکہ یہ تو لوگ پھر گئے. تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے حکمران سے یہ جائز ہے کہ حکمران یہ کام کرے. دوسری بات یہ کہ ذمہ داری حکمران کی ہوگی، بجائے اس کے کہ انویسٹیگیشن کی جائے کہ ہاں بھائی کیا کیا ہوا، تو یہ بھی نکالا جا سکتا ہے اس آیت سے نا، کیونکہ ہم تو آیات سے پھر اپنے اوپر جب اپلائی کریں گے تو وہ تو ہم اپلائی کرنے کے مطلب اگر قرآن مجید اگر اپنے اوپر نہیں اپلائی کر پا رہے، صرف انہیں کے مشرکین کے اوپر رکھیں گے تو پھر تو کوئی وہ نہیں ہوگا. ہم یہ تو سمجھیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ اولین مخاطبین وہی ہیں. آپ اس کو جیسے دیکھ رہے ہیں، میں اس کو بالکل ایسے نہیں دیکھ رہا. اچھا یہ جو اگلا حصہ ہے نا وہ اور واضح کرتا ہے. دیکھیں کہ آگے آتا ہے کال ربک فرلی. اب کیونکہ وہ جو ساری صورتحال سامنے آ گئی ہے کہ قرآن مجید میں وہ ایک سار کے ساتھ چیزوں کو پیش کرتا ہے، اور جب یہ مکالمہ ہوا ہے یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ بات سمجھ گئے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، اور جو ہی یہ بات سمجھ آتے ہیں تو اس کے بعد فوری رجوع کرتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام بھی رجوع کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، نہیں، وہ رجوع کر رہے ہیں اور بھاری بات سننے کے بعد اپنے رب سے خطاب کرتے ہیں، یعنی مخاطب ہوتے ہیں. اب یہ جو مخاطب ہونے کا پہلو ہے یہ اب مختلف لوگوں کے ساتھ بدل رہا ہے. کالا بھی سما خلف تمونی، یہ ایک گروہ کو جو خطاب کیا گیا ہے. اجل تم امر ربی، یہ دوسرے لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے. اس کے بعد ون آن ون جو نا بات ہوتی ہے بھائی کی، اور دونوں بھائیوں کی آپس میں ون آن ون بات ہوتی ہے. اس کے بعد اب پیغمبر کا اپنے رب کے ساتھ جو ہے نا جو بات پوری سمجھ چکنے کے بعد اب جو ہے نا اپنے رب کے ساتھ بات ہوتی ہے. کال ربک فرلی، کہ میں اب بات کو سمجھ گیا ہوں، بات ساری چیز میرے ذہن میں آ گئی ہے، جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور اس کے بعد مجھ سے بھی کوئی میں اوور سٹیپ کیا ہے. یہ یعنی اب اوور سٹیپ کیا ہے. اوور سٹیپ کس سے چیز کی ہے نا، وہی پرسیپشن کی بات آ گئی نا کہ میرے ذہن میں کوئی اور چیز تھی، جبکہ ایٹ دا اینڈ جو ہے نا مجھے کچھ اور چیز سامنے آ گئی. اب یہ اور چیز اب سامنے آ گئی ہے تو اس کے بعد جو اوور سٹیپ بندے نے خود کیا ہوتا ہے نا، اگر کوئی آپ نے خود کیا ہے تو اس پہ جو ہے نا آپ کو بھی کچھ پشیمانی ہوتی ہے نا. یعنی اگر مجھ سے کوئی ہو گیا کام، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی کام کر لیا ہے، اس کی بنیاد پہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف جب رجوع کریں گے تو کس طریقے سے بات کریں گے. یعنی دو چیزیں ہیں نا، ایک حضرت ہارون علیہ السلام کا پہلو سامنے آ گیا اور ایک اپنا پہلو سامنے آ گیا. پہلے اپنے بارے میں جو ہے نا بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب جو ہے نا بات سمجھ میں آ گئی اور میں نے اس میں کچھ اضافی جو ہے نا کام کر ڈالا تھا، تو مجھے بھی جو ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا معاف کر دیں، یعنی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد ولی اخی، اور اپنے بھائی کے لیے بھی جو ہے نا یہ ظاہر ہے یہ معافی یہاں پہ مانگی جا رہی ہے. اچھا یہ جو بھائی کے لیے مانگی جا رہی ہے، کیوں مانگی جا رہی ہے؟ یہ کہ بھائی نے بھی اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی.
بھائی نے بھی اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی، اور وہ پچھلی اسٹیٹمنٹ سے پتہ چل گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ اسٹیپ لیا اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے دونوں یعنی اپنی ذمہ داری اور اس میں جو ہے نا جو کچھ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا آ کے اقدام کیا ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے نا اپنی مغفرت جو ہے نا وہ مانگ رہے ہیں، اور اپنے بھائی کے لیے بھی مانگ رہے ہیں. تو یہ دونوں پہلو آ گئے اس چیز میں. کیونکہ جی جی یہ جو آپ حضرت موسیٰ کی جو اپنے لیے معافی ہے اس کو آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر واپس آ کے جو برتاؤ کیا بھائی کے ساتھ، یا اس پہ معافی مانگ رہے ہیں، یا کس چیز پہ؟ یہ جو پچھلی اسٹیٹمنٹ ہے وہی ہے نا. پچھلی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ کیونکہ بھائی کے ساتھ ملا کے اگر وہ معافی مانگ رہے ہیں نا، جی جی تو پھر تو وہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پہ ڈالی تھی اس کے اپوزٹ جا کے جو لوگوں نے ایٹ دی اینڈ جو بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، بس اس کے لیے وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ یہ نہیں، اس کے لیے قوم کے لیے نہیں. تو پھر بھائی کی کس چیز کی معافی آ گئی؟ بھائی جو قوم کے ساتھ معاملہ ہے نا وہ آگے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے. وہ قوم کے ساتھ معاملہ کرنا وہ آگے آ رہی ہے. بھائی کی یہ کہ میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ جو ہے نا بھائی اس چیز کو روکے گا، اور بھائی نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اور وہ اس حد تک ادا کر دی کہ جو ہے نا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جو ہے نا وہ قوم انہیں قتل کر ڈالے گی. بات سمجھ گیا نا؟ یعنی بھائی نے اس لحاظ سے ذمہ داری ادا کر دی، اور میری طرف سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ ڈائلاگ ہوتا ہے نا، تو اس ڈائلاگ میں کچھ چیزیں اوور یعنی ایسے انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ شاید جو ہے نا میں نے کچھ چیزیں اوور اسٹیپ کر دی. اگر اس طرح کی نوعیت ہے تو اب کس کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ دونوں ہی حکمران ہیں نا، تو اللہ کے ہاں جو ہے نا دونوں مسئول ہیں. جب دونوں مسئول ہیں، دنیا کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سے درخواست کی جائے گی، یہی کیا جائے گا نا. یعنی جو کچھ بھی میں نے اسٹیپ لیے ہیں یا میرے بھائی نے اسٹیپ لیے ہیں، اور ان سے اگر بھائی سے جو ہے نا اگر فرض کیا بھائی سے بھی جو ہے نا سپوز فار اینی ریزن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر وہ اس چیز کو اپنی کما حقوق ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکے، تو ہو سکتا ہے تو اس پہلو کو بھی سمیٹ لیا ہے کہ یعنی مجھے اس سے تسلی ہوئی، جو انہوں نے بات کہی اس سے تسلی ہوئی، اور ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی نے جو ہے نا برا امکان ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ جو ہے نا یہ اپنے حق ادا نہیں کیا، اگر اس سے کوئی کمی اور کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اپنی رحمت میں شامل کر دے. کیونکہ جس طرح ملا کے آ رہا ہے تو وہ تو اصل میں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے کیونکہ میں نے یہ کیا ہے، جی جی اور اگر میرے بھائی نے کچھ کیا ہے تو اس کے لیے بھی معاف کرتے، تو وہ الگ الگ آنی چاہیے تھی. اس طرح اس اسٹیٹمنٹ سے ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں کیونکہ ایٹ دی اینڈ وہی تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے دنیا میں اس رسول کے طور پہ، جی جی تو ایٹ دی اینڈ اگر رزلٹ یہ نکلا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپوزٹ چلے گئے اور جا کے وہ بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، تو اس وجہ سے وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے اتنے یہ کر بیٹھے نہیں ہیں. ان کا تو مجھے statement یہی لگ رہا ہے کیونکہ ان کی اسٹیٹمنٹ علیحدہ آ رہی ہے آگے، ان کو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کی اسٹیٹمنٹ آگے علیحدہ آ رہی ہے. ابھی جو سکوپ ہے وہ صرف ان دونوں پیغمبروں کا ہے. تو دونوں پیغمبروں کا بھی یہ جو لاسٹ بات ہوئی ہے کہ کیونکہ اس میں تو حضرت موسیٰ نے کچھ یہ جو اوور اسٹیپ کیا ہے وہ تو اس پہ معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن حضرت ہارون نے تو اس پہ پھر کچھ نہیں کیا. نہیں پھر حضرت حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے جو نا بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اصل میں جو ان کی طرف سے ایکسپیکٹیشن تھی وہ کلیئر ہو گئی، اور انہوں نے یعنی کنوینس ہو گئے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ٹھیک کیا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو جو ہے نا ادا کرتے ہوئے اگر ان سے بھی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی بھی آپ 100% پرفیکشن کے ساتھ کوئی کام کر لیں گے لیکن ہو سکتا ہے اس میں کوتاہی رہے. یہ تو تصور جو قرآن مجید کا نبیوں کی جو ہے نا مغفرت مانگنے کا، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا کئی دفعہ یہ کہا گیا ہے. اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. وہاں پہ بھی استغفار جو ہے ایک پیغمبر مانگ رہے ہیں. کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اور ذمہ داری میں آپ نے پورا حق ادا کر دیا ہے، پیغمبر نے حق ادا کر دیا ہے، لیکن پھر بھی کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے نا ہمیشہ دست دعا رہتے ہیں کہ ہماری اب اس کمی اور کوتاہی میں جو ہے نا تو ہی معاف کرنے والا ہے. ہم نے انسانی طور پہ ایفرٹ کر ڈالی ہے، کمی اور کوتاہی رہی تو معاف کر دی. یہ وہی پہلو ہے یہاں تو پہ. یہاں پر یہ پہلو تو میں دونوں کے لیے مان رہا ہوں کہ اسی طرح کی جو ہے کہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اس کے لیے معاف کرتے ہیں، یہ صحیح ہے. لیکن جو پچھلی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس پہ وہ حضرت ہارون کے ساتھ وہ برتاؤ کر رہے ہیں جو بھی، اس پہ وہ معافی مانگ رہے ہیں، یہ اس میں نہیں پیچھے وہ کنٹیکسٹ ہے نا، وہ کنٹیکسٹ ہے، وہ کنٹیکسٹ اس اسٹیٹمنٹ میں سے نکل نہیں رہا وہ، کیونکہ دونوں کو ملا کے بات آ گئی ہے. اگر تو الگ الگ بات آتی تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن جس طرح دونوں کو ملا کے بات آئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں کی ایٹ دی اینڈ جو ذمہ داری تھی اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوگی اس کے لیے وہ جب بھی آپ استغفار کریں گے تو آپ کے مائنڈ میں کوئی چیز پیچھے ہوگی نا. تو مائنڈ میں کیا ہے؟ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہڈن ہے تو پھر تو وہ قرآن مجید کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے جو پیچھے اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے.
ریلیٹ کریں گے تو جو بات اس سے نکلے گی بات اس کو جو ہے نا اس کو اختیار کر لیں گے. مجھے ٹھیک تو ہے ایسا لگتا ہے جی جی کہ جب موسیٰ علیہ السلام یہاں موجود نہیں ہے اور یہ لوگ جو ہے یہ جب راستے سے بھٹک گئے ہیں جی جی تو جب وہ واپس آئے ہیں تو اس کے خیال میں ہارون علیہ السلام سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جی جی جس کی وجہ سے وہ وہ لوگ ذمہ داری کی غلطیاں ہیں. اس کے ذہن میں ہاں جی اس کا اس نے اظہار کیا ہے جی جی جذباتی انداز میں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. جی جی لیکن پھر جب اس کو کلیئر ہوا ہے ہارون علیہ السلام کی طرف سے جی کہ اس نے اپنی کوشش کی ہے، صحیح تب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف گئے ہیں جی اور کہا ہے کہ ہماری معافرت کر دے. ایسے ہی ایسے اور ہی اس کے ذہن میں یہ ہے کہ موسیٰ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ وہ لوگ تو بھٹک گئے نا، جی اس کا مطلب ہے کہیں پر تو کوئی چیز غلط ہوئی ہے. جی جی تو اس میں اگر میری بھی کوئی احتمال ہے اور اس کا بھی کوئی ایسے ہی ہے ایسے ہی. یعنی وہ پیچھے جو بات ہے وہ بات اسی کو سمجھ کے بات کر رہے ہیں. ہاں، یہ مجھے بھی یہی بات لگ رہی جی ہے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے جو ری ایکشن دیا ہے اس معاملے پہ واپس آ کے امیڈیٹ جو ری ایکشن دیا ہے اس پہ معافی کا اللہ تعالیٰ سے، اور اس اسٹیٹمنٹ میں وہ چیز مجھے نہیں لگ رہی کہ اس پہ جا کے وہ معافی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اچھا جب میں نے اگر آ کے ایسے برتاؤ کیا تو اس پہ وہ تو کہیں سے وہ مجھے ویسے اس پہ ویسے ہی سوال ہے کہ وہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کرنا چاہیے ایک رسول سے، ایک سرزد ہونا چاہیے. نہیں وہ ایک الگ بات یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو عمومی لب و لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب یہ معافی مانگی جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، استغفار مانگا جاتا ہے، تو ہمیشہ اس کو جنرلائز سینس میں جو ہے نا سب کچھ کیا جاتا ہے. وہ تو اس چیز کو میں بھی مان رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر اور ساری چیزیں بھی ہوں گی، لیکن جو پیچھے چیز بیان ہو گئی ہے اس کو ساتھ شامل رکھنا ہے نا یا نہیں رکھنا. تو وہ یعنی یہ کہ اس کو براڈر پرسپیکٹو میں چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بہرحال آگے وہ انت ارحم لیکن الراحمین. پھر آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سب کچھ ہوا ہے وہ غلط ہی ہوا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کیونکہ انہوں پھر نے اگر آپ اس میں معافی نہیں شامل کریں گے تو پھر تو ہمیں نہیں یہی کرنا نہیں پڑے گا. نہیں یہ ہرگز جو ہے نا تو بنعوذ باللہ میں کیوں جو ہے نا وہ یعنی پیغمبر کی شان پہ جو ہے نا یہ بات کہوں، یہ ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے ویلڈ ریزن ہے جس کی بیس پہ انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پوچھا، اور انہیں پوچھنا بھی چاہیے تھا. یہ ان کا جو ہے نا حق بنتا ہے اس چیز کا جو ہے نا. اور یہ کہنا کہ انہوں نے شاید یہ غلط اسٹیپ اٹھائے ہیں، نہیں. وہ بات وہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر کوئی چیز جو ہے نا میرے حوالے سے بھی اگر میں نے کوئی اوور اسٹیپ کیا ہے یا انہوں نے کوئی اوور اسٹیپ کیا ہے، یہ اوور اسٹیپ کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ آگے بڑھ کے غلط قدم اٹھا لیا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ہم نہیں کر پائے، یہ بھی اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ چیز شامل ہے. ہم اس ایکسپیکٹیشن پہ پوری نہیں اترے، یہی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو اس کو جنرل ہی جو ہے نا اس کو رکھیں تو میرا خیال ہے کہ بات زیادہ بہتر طریقے سے جب بات سمجھ میں آتی ہے. وہ انت ارحم الراحمین، اور آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یقیناً جو ہے نا بڑے رحم کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو یہاں سے ایک چیز اور ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا مانگتے ہیں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا حوالہ سامنے رکھیں. یہاں پہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا صفات کا جو ہے نا حوالہ جو ہے نا وہ سامنے رکھا ہے اور اسی کے جو ہے نا ساتھ یہ دعا مانگ رہے ہیں. اور اس کے بعد اب دوسرا فریق ہے، اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. دوسرا جو فریق ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. دوسرا فریق کون ہے؟ جنہوں نے بچڑے کی پوجا اختیار کر لی ہے. اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ نہیں ہے. ویسے یہ جو کادو یقتلون نہیں ہے جملہ ہے، جی جی قریب تھا. اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ مطلب صرف ایک اتخاذ العجلہ والا جرم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک بہت بڑی سرکشی کی ہے. یعنی اور اس پیغمبر بڑے خطرناک اچھا طریقے سے پوائنٹ. کرے ہوئے ہیں. ہاں جی اچھا پوائنٹ ہے. یعنی بیسیکلی یہ محض اتنی بات نہیں ہے کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، بلکہ وقت کے حکمران سے بھی سرکشی اختیار کی. نمبر 2 نمبر 3 جو ہے نا پیغمبر سے سرکشی کی ہے. نمبر 4 جو ہے نا وہ پہلے انسٹرکشنز دے کے گئے ہیں قوم کو بھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام دے کے گئے ہیں، یہ اس سے بھی سرکشی کی ہے. تو یہ جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ یہ بڑا کنوالوٹڈ قسم کا جو ہے نا کمپلیکیشن کا جو ہے نا ایک بڑا پیچیدہ یہ مسئلہ بن جاتا ہے. اس میں کئی پہلو جو ہے نا سامنے آ جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ یہاں دیکھیں جو اگلا جو سیناریو سامنے آ رہا ہے اس میں یہ سیناریو ہے کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے. یہاں پہ کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، یا موسیٰ علیہ السلام براہ راست ان سے خطاب نہیں کر رہے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے اوپر لے لیا ہے. یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی نا فراز صاحب کہ یہ سکوپ جو ہے کہ اگر کوئی مذہب چینج کر لیں تو کیا کیا جائے، تو اس کو موسیٰ علیہ السلام نے ڈیل نہیں کر رہے. اس کو براہ راست جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس کو جواب دے رہی ہے. ان الذین اتخذوا العجل
سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین، اور یہ کہ جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا کی معبود کے طور پہ اختیار کر لیا، فینالہم، وہ ان قریب پالیں گے، کیا پالیں گے؟ غضب من ربہم، ان کے رب کی طرف سے غضب۔ نمبر ایک، یہ ایک چیز نہیں ہے، اس میں دوہری سزا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے غضب جو ہے نا ان پہ بڑکے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا کے اندر رسوائی کا عذاب بھی ان کے اوپر ہوگا۔ یہ دو عذاب ہیں جن کا جو ہے نا جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، یعنی ان کو جو پنشمنٹ ملنی ہے وہ دوہری پنشمنٹ ملنی ہے۔ اس میں یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو نیچے البیان جو استاد محترم نے جو ہے نا اس کو بیان کیا ہے، اس کو دونوں کو علیحدہ یعنی سامنے رکھا ہے، ان دونوں چیزوں کو۔ غضب سے کیا مراد ہے؟ غضب سے مراد یہ ہے کہ جو رسولوں کے دور میں جو معاملہ پیش آتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا غضب جو ہے نا، یعنی وہی سزا ہے جو رسولوں کے دور میں اگر مخالفین جو ہیں ان پہ اتمام حجت ہو جاتا ہے تو ان کو دنیا کے اوپر جو ہے نا دنیا کے اندر ہی سزا دے دی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر یہ ہم پیچھے پڑھا ہے سارا، حضرت نوح علیہ السلام ہوں، حضرت ہود علیہ السلام ہوں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہوں، یہ ساری تفصیل ہم پیچھے دیکھ آئے ہیں۔ یہاں پہ بھی وہی پہلو ہے، سامنے آ گیا ہے۔ اب یہ پہلو تھوڑا سا مختلف پہلو ہے۔ مختلف پہلو یہ ہے کہ ایک قوم جو ہے نا وہ ڈٹی رہی، اپنے استکبار کی وجہ سے ڈٹی رہی اور اس دعوت کو قبول نہیں کیا، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ قوم نے قبول تو کر لیا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے بعد ارتداد کا شکار ہو گئی، یعنی ارتداد کا شکار ہو گئی۔ ارتداد کیا چیز ہے؟ یعنی مذہب کو اختیار کر لیا اور اس کے بعد اس سے نکل گئے۔ اچھا، یہ قرآن مجید ان دونوں کو ایک جگہ پہ رکھتا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یعنی قرآن مجید ان دونوں کو ایک جگہ پہ رکھتا ہے۔ سورہ توبہ میں جا کے جو ہے نا اس کی تفصیل دیکھیں گے کہ قرآن مجید کیسے جو ہے نا ان دونوں کو ایک ساتھ رکھتا ہے، یعنی قوم کے وہ لوگ جنہوں نے استکبار کے ساتھ رسول کا انکار کیا، سزا کے لیے ان کو چن لیا گیا اور ان کو سزا دے دی گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد یعنی جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد جان بوجھ کر جو ہے نا اسلام سے برگشتہ ہو گئے، یعنی چھوڑ دیا، وہ بھی یعنی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ جو مسلمہ خذاب کا جو واقعہ ہے، جو حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے جو قدم اٹھایا ہے، وہ بنیادی طور پہ سورہ توبہ کی اسی آیت کے تحت اٹھایا ہے۔ اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے شرک اختیار کر لینا کیا مطلب ہے؟ شرک اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پیغمبر کی دعوت کو ٹکرا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ بالکل مخالف سمت میں یعنی ایک اور دوسری جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ محض نقطہ نظر کا فرق نہیں ہے، رسولوں کے زمانے میں یہ معاملہ مختلف ہوتا ہے، ہمارے یعنی عام انسانوں کے معاملے میں یہ معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ رسولوں کا معاملہ ہے، رسولوں کے دور کا معاملہ ہے، تو وہاں پہ یہ بتایا کہ اب ان کے ساتھ غضب کا معاملہ ہوگا۔ یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھائے، پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں۔ کیسے یہ پیش آیا؟ یہ ایسے پیش آیا کہ وہ لوگ جو سٹل ابھی تک جو ہے نا وہ اس شرک پہ ڈٹے رہے، موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد سٹل جو ہے نا بچڑے کی پوجا پہ ڈٹے رہے، ان کو سزا یہ دے دی گئی کہ وہ جو انہی کے قبیلوں کے لوگ تھے، انہی کے خاندانوں کے لوگ تھے جن میں اندر جو ہے نا وہ جن لوگوں نے یہ شرک کیا، انہی کے ہاتھوں کے ذریعے سے ان کو سزا یہ دی گئی کہ وہ قتل کریں گے، اور یہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ لازمی ہوتا ہے کہ رسولوں کے دور میں اس سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ اچھا، یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہاں پہ ذلۃ فی الحیات الدنیا، ان کو بنی اسرائیل کو کیونکہ اب ایک خاص منصب پہ شہادت کی ذمہ داری پہ کھڑا کر دیا گیا ہے، اور اس طرح کی صورتحال میں ان کو دنیا کے اندر سزا دی جاتی ہے۔ یہ جو دوسرا پہلو ہے ذلۃ فی الحیات الدنیا، یہ ظاہر ہے کہ یہ اس پہلو سے ہے۔ اب یہ دونوں پہلو سامنے آ گئے کہ ایک پہلو یہ ہے کہ ان پہ اللہ کا غضب ہے، یہ صرف رسولوں کے دور میں ہوگا، لیکن یہ جو دوسرا پہلو ہے ذلۃ فی الحیات الدنیا، یہ رسول کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ ہم سورہ بقرہ میں ہم پیچھے پڑھا ہے، اس کی بنیاد پہ یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی احکام جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے، وہ بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں، اٹھایا ہے اور ان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اگر اس سے منہ موڑتے ہیں، برگشتہ ہوتے ہیں، تو جو ہے نا اس کی سزا بھی ہوتی ہے، اور وہ سزا ذلۃ فی الحیات الدنیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں بار بار آتا ہے، اور جو رب کی طرف سے براہ راست رسول کے دور میں آتی ہے وہ غضب من ربہم جو ہے نا وہ پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اس طرح کی مفترین افطرا کیا نا انہوں نے کہ معبود جو ہے نا گڑ کے جو ہے نا پیش کر دیا ہے، تو اس طرح جو ہے نا اس کی سزا ہم ایسے سزا دیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ پہلو آ گیا جو آپ نے سوال اٹھایا تھا فراز صاحب کے حکمرانی کا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود دے دیا ہے۔
یعنی یہ بیسیکلی ہم اس کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ بات درست ہے کہ یہ جو آپ نے بات اٹھائی ہے اس کے اندر بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. رسولوں کے دور میں جب رسول آتے ہیں اور وہ قوم کے حکمران بھی بن جاتے ہیں تو وہ بعض سزائیں ایسی ہوتی ہیں یا بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ جو ہے نا اس رسالت کے دور کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. اس کی کہ مثال اگر آپ دیکھیں یہاں تو بہت بڑی غلطی ہو گئی نا. غلطی کیا ہے؟ یہ شرک کر ڈالا ہے نا. تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے. اگر ایک چھوٹے لیول کی غلطی بھی ہو جائے تو اس کی سزا بھی جو ہے نا رسول دیا کرتے ہیں، اور جو سزا دیا کرتے ہیں ان کو عام دور کی حکمرانی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ کیا ہے؟ مثلا یہ کہ یہ سورہ توبہ میں ہمیں جو ہے نا جا کے معلوم ہوگا کہ وہاں غزوہ تبوک پہ تو صحابہ جو ہے نا نہیں گئے. 3 افراد کا جو ہے نا وہاں پہ ذکر آتا ہے، وہ نہیں گئے. اور جب واپس آئے ہیں تو ان سے پوچھ گچھ ہوئی ہے تو انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ یعنی غلطی ہوئی، یعنی یہ نہیں گئے. تو اس کی پنشمنٹ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا دی ہے. یہ ہم سورہ بقرہ میں جا کے دیکھیں گے. یہ جو پہلو ہے کہ رسولوں کے دور میں ایک خاص طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں، خواہ وہ ہلکی ہوں، جیسے کہ ابھی سورہ توبہ کی میں نے مثال دے کے کہا، خواہ وہ بڑی سویر قسم کی ہوں، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی آج کا حکمران کہیں گے ٹھیک ہے آئے ہم جو ہے نا کیونکہ ان لوگوں نے اس طرح کی غلطی کر ڈالی ہے، آئے ان کے ساتھ جو ہے نا معاشرتی مقاطعہ کرتے ہیں. یعنی اس طرح کی سزا نہیں دی جا سکتی. یعنی اس بنیاد پہ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. اور جب اس طریقے سے بڑی جو ہے نا غلطی ہو جاتی ہے جیسے یہاں پہ ہوئی، اور یہ یہاں پہ ان کو قتل کی سزا دی گئی. اور ایسے ہی جو ہے نا جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، کیونکہ صحابہ کرام کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، ان کے ہاتھوں سے یہ عذاب آیا تھا. تو جب تک جو ہے نا وہ دنیا میں موجود تھے صحابہ کرام، ان کے ساتھ یہ ذمہ داری تب تک جو ہے نا ان کے ساتھ تھی، تب تک جو ہے نا جب ظاہر ہے کہ وہ جزیرہ نما عرب جو ہے نا وہ مغلوب ہو گیا ہے. اب اس کے بعد اس دور تک جب تک وہ موجود ہیں، اس اتداد کی اگر جو ہے نا کوئی معاملہ بنتا ہے تو تب بھی جو ہے نا انہوں نے ایکشن لینا تھا، اور وہ ایکشن جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ لیا. یعنی یہ ساری چیز جو ہے سامنے رہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بیان کے طور پہ بیان کر رہی ہے. اس کو کوئی شریعت کے بیان کے طور پہ جو ہے نا نہیں بیان کر رہی، بلکہ اس کو رسولوں کے دور کے ساتھ خاص کر کے جو ہے نا اسی ورڈنگ کے ساتھ جو ہے نا یہ چیز بیان کی گئی ہے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ہے نا برے کام کیے. اب یہاں پہ سیئات کا پھر وہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے، یہاں پہ پھر وہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے، اور جنرل سٹیٹمنٹ کے اندر رہتے ہوئے جنہوں نے برے کام کیے. تو اب یہاں سیئات سے مراد یہ ہے شرک کرنا. شرک وہ کیے ثم تابوا من بعدها، اور اس کے بعد فوری طور پہ واپس لوٹے. یہ اگر آپ دیکھیں تو کون سے لوگ ہیں جو لوٹے ہیں، اور یہ ان کا ذکر آ چکا ہے پیچھے. یعنی قرآن مجید جو ہے نا کہیں گنجائش نہیں چھوڑتا اس چیز کی کہ جہاں جو بات کر رہا ہے وہ بات اس کو پوری مکمل طور پہ کرتا ہے. یہ آیت نمبر 149 سے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو کام کیا ہے غلط کام کر بیٹھے ہیں، ان کے بعد ان کو شرمندگی ہوتی ہے اور اس کے بعد فوری رجوع کرتے ہیں. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا، اگر تو نے ہمیں رحمت میں جو ہے نہ سمیٹا و یغفر لنا، اور ہمیں معاف نہ کیا، تو لنکونن من الخاسرین. یہ اس وقت جو ہے نا فوری طور پہ وہ لوٹے ہیں. اب ان کے بارے میں بھی قرآن مجید تبصرہ کر رہا ہے. اب یہاں پہ 2 فریق یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ مخالفین کے 2 فریق تھے. ایک فریق تو وہ ہے جنہوں نے بچڑے کو اپنا یعنی معبود بنایا اور اس پہ ڈٹے رہے یہاں تک کہ جو ہے نا ان کو قتل کر دیا گیا. جو دوسرا فریق تھا کہ جو وقتی طور پہ آگے بڑھا، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ وقتی طور پہ اس کی پوجا بھی کی ہوگی، پھر واپس لوٹے ہیں اور رجوع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگی ہے، تو وہاں پہ ان کو معاف کر دیا گیا ہے. یہ بیسیکلی اس سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کے بارے میں پھر کیا کیا جائے گا. اب اس کا بیان بھی ظاہر ہے کہ قرآن مجید اس کو پوری طرح سمیٹتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جو نشر کیا ہے ان کے ساتھ جو ہے نا اگر یہ معاملہ ہوتا ہے ثم تابوا من بعدہ، اور اس کے بعد فوری طور پہ جو ہے نا وہ لوٹ آئے ہیں، وآمنوا، اور وہ انہوں نے ایمان لائے ہیں، اور ان ربک من بعدہ لغفور الرحیم، اور یقیناً جو ہے نا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات غفور ہے، رحم کرنے والی ہے. غفور کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کو ڈانپ لیتی ہے، ان کو جو ہے نا جو انہوں نے غلط کام کیے ہیں، اور ان کو معاف کرنے والی ہے. اس کی یعنی رحیم کا لفظ یعنی پھر وہ اپنی صفت کا حوالہ ہے. یہاں پہ اگر آپ چیز دیکھیں کہ جس طرح کا ان سے جرم ہوا تھا نا، اس کے لیے 2 چیزیں ہیں یہاں پہ لازمی طور پہ رکھی ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ تابوا من بعدہ وآمنوا، یعنی یہاں پہ ایمان لانا بھی لازمی ہے. یعنی اس کے بعد تجدید ایمان ہوگا، اس کے بعد تجدید ایمان ہوگا. یعنی ایک غلطی ہوئی ہے اور غلطی ہو جانے کے بعد رجوع کیا ہے. وہ آیت کون سی ہے وہ فخلوا سبیلہم؟
ہاں یہ جب وہ سورہ بقرہ میں ہے نا، سورہ توبہ میں، کہ جب یہ ہاں وہ یہی ہے کہ اس کے نماز ادا کرتے ہیں تو یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اگر یہ کر لیتے ہیں ایمان لانے کے بعد تو ان کا راستہ جو ہے نا پھر پیچھے ہٹ جاؤ، رک جاؤ، کچھ نہیں کہنا ان کو. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ جو جن سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اس کے بعد ایمان لے آئے ہیں، اب یہاں پہ تجدید ایمان لازمی ہے. عام حالات میں کوئی شریعت کا حکم کو ٹوٹتا ہے تو آپ توبہ کر لیتے ہیں تو وہ کافی ہوتا ہے، اس میں تجدید ایمان کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اس طرح کی صورتحال میں کہ جس میں معبود ہی بدل گیا ہے تو وہاں پہ تجدید ایمان بھی ضروری ہے. تو یہاں پہ ان سے تجدید ایمان کا بھی تقاضا کیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ جو لوگ ہیں جن سے یہ غلطی ہوئی، گویا کہ غلطی ہو چکنے کے بعد جب انہوں نے توبہ کر لی اور اس کے بعد ایمان کی تجدید بھی کر لی، تو اس کے بعد وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی گرج نہیں ہے کہ کسی نے غلطی کی اور اس کو ہمیشہ جو ہے نا ایک اس کے ماتھے پہ نشان لگا دیا جائے کہ یہ اس نے ہمیشہ غلطی کی ہے. یعنی یہ وہ بات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ایک گرج کی جو ہے نا ایک فیلنگ پال کے رکھے، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کہا گیا کہ من بعد ہی، اس کے بعد جو کچھ بھی ہو گیا سو ہو گیا، اس کو بھول دیا گیا، اس کو ایسا ہی ہے جیسے کلین سلیٹ کر دی گئی، سلیٹ جو ہے نا وہ کلین کر دی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ان کے لیے مغفرت اور رحمت کا ہی معاملہ کرتی ہے، مغفرت اور رحمت کا ہی معاملہ کرتی ہے. اب یہ سارے فریق اگر آپ دیکھیں تو ون بائی ون نمٹا دیے گئے ہیں. سارے فریق کون سے ہیں؟ یعنی یہ کہ جن کو نیابت کی ذمہ داری دی گئی ان کی پوزیشن بھی واضح ہو گئی، اور اس کے بعد جنہوں نے بچڑے کو کی پوجا کی اور سٹل جو ہے نا پوجا کرتے رہے ان کا معاملہ بھی نپٹا دیا گیا، اور وہ لوگ جن سے وقتی طور پہ غلطی ہوئی اور واپس لوٹ آئے ان کا معاملہ بھی نپٹا دیا گیا. یہ دیکھیں تھوڑے سے لفظوں میں کتنی وسعت کے ساتھ جو ہے نا بات مکمل کر دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی وہ لوگ برقرار رہے اس پوزیشن پر. اچھا یہ دیکھیں، یہ پھر وہ کمپیریزن میں جو ہے نا یہ پوائنٹ واضح رہنا چاہیے. ہاں یہ تو برقرار رہے ہیں، ایسے ہی ہے، اگر برقرار نہ رہتے تو وہ توبہ ہوتی نا، تو وہ برقرار رہے ہیں اور اس لیے جو ہے نا ان کو وہ سزا دی گئی ہے. یہ ایک بات. ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں پہ نبی کا ہونا، نبی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لے سکے، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک ایڈمنسٹریشن میں ہونا، حکمران ہونا اور ایکشن نہیں لینا اور خون خرابے سے بچانا، قوم کو خون خرابے سے بچانا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، خون خرابے سے بچانا یہ ان کی پرائرٹی میں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ پہلو ہے کہ پیغمبر کا موجود ہونا اور پیغمبر کا حکمران بھی ہونا ایٹ اے ٹائم، اور ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں خون خرابہ ہو سکتا ہے، وہ انہوں نے اس کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے کہ یہ کام نہ ہو، اور اس وقت کا انتظار کیا ہے کہ جب تک وہ اپرچون ٹائم نہیں آتا تب تک جو ہے نا اس پہ اقدام نہ کیا جائے. وہ کب آنا ہے؟ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو پھر ہی وہ ہوا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام بھی حکمران ہے، اصل حکمران تو موسیٰ علیہ السلام ہے نا. اب وہاں پہ کیا صورتحال ہے جو سامنے جو ان کو جو ہے نا سامنا پیش آیا ہے. اب اس صورتحال میں کیونکہ وہ رسول ہیں، اب معاملہ کمپلیکیٹ ہو گیا ہے، عام آدمی نہیں ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود اٹھا کے جو نا اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے، کیونکہ یہ رسول ہیں تو یہ تو معاملہ ہو کے رہے گا. یہ انہوں نے اگر بغاوت اور سرکشی کی ہے، اعتداد کیا ہے، تو اس کی سزا تو مل کے رہے گی. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جو فریق مخالف ہے کتنا اسٹرانگ ہے کتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اب آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ بھلے رسول کی قوم کتنی ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، بات سمجھ رہے ہیں نا، بلکہ بھلے رسول خود ہی جو ہے نا حکمران کیوں نہ ہو اور فریق مخالف وہاں اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس کو آپ جو ہے نا سنبھالنا ہے. کیسے سنبھالا جائے گا؟ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے اور وہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. اب کیا وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے درپے ہو جاتے؟ سوال تو اٹھتا ہے نا، نئی پوزیشن میں آ سکتے. اب اس کو ذرا بیکورڈ جائیں، فرعون کے ساتھ معاملہ دیکھ لیں. فرعون اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جنا قتل کرنے کے درپے ہو جائے، ہو سکتا تھا، نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ یہی طاقت ہے پیچھے. مطلب کوئی عام آدمی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، ایون نبی بھی نہیں کر سکتے. دیکھا نا، نبی بھی نہیں کر سکتے، نبی بھی کی ایک اپنی لمٹ ہے. لیکن رسول کے ساتھ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے اور حرف آخر واضح ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیونکہ معاملہ جو ہے نا اب انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رہا. تو اس میں تو وہ ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے نا، ایگزامپل سیٹ ہو جاتی ہے نا. معاملہ جو ہے نا وہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود آگے بڑھ کے نپٹایا ہے. اب یہ معاملہ ہو کے رہنا ہے. بات واضح ہو گئی نا.
اچھا یہ سارے فریقوں کی جو نا پرسپیکٹو پوزیشنز جو ججمنٹ دینی ہے سب کچھ واضح ہو گیا. اب اگلا سٹیپ ہے. اگلا سٹیپ کیا ہے؟ ایک اور سوال تھوڑا سا، جی جی. وہ یہ ہے کہ یہ اس پہ ایمفسائز کیوں کیا گیا اپنے قبیلے یا اپنے خاندان کے لوگوں نے ان کو قتل کیا، اس پہ ایمفسائز کیوں کیا گیا؟ اچھا وہ بیسیکلی یہ وہی پرانا ٹریڈیشنل جو ہے نا جو قبائلی سسٹم ہے نا اس کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سب کچھ کیا گیا ہے. ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور جو ہے نا مختلف دور ہے. یہ ڈیموکریسیز کا دور ہے، ایک آرگنائز جو ہے نا حکومتوں اور اسٹیٹ کا دور ہے. یہ ساری چیزیں جو آج کے دور میں ہمارے سامنے آئی ہیں یہ ایک مختلف دور میں ہم جی رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ قبیلوں کی جگہ اسٹیٹ نے لے لی ہے، بڑی حکومت نے لے لی ہے. اور پرانے زمانے میں یہ کام قبیلوں کے ہاتھوں سے ہوتا تھا. وہ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ اپنے قبیلے سے بغاوت نہیں ہو سکتی. بات سمجھ رہے ہیں نا. یعنی قبائلی سسٹم میں اگر قبائل ودن ون قبیلہ جو ہے نا کوئی سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے، تو وہ جو سزا دے رہے ہیں وہ بڑے ہیں، اور جو جن پہ سزا دی جا رہی ہے وہ اسی قبیلے کے افراد ہیں. تو وہاں تو بغاوت نہیں ہو سکتی. یعنی ایک وہ پوری ٹرائبل سسٹم کی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے. اچھا اس کے بعد ہے ولما سکت ام موسیٰ الغضب اخذ الالواح. اچھا اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا غصہ جو ہے نا ٹھنڈا ہو گیا. یہ پھر وہی بات آ گئی کہ جو غصہ ہے پیچھے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. اب سکت ان کا لفظ آ گیا ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غصہ جو ہے نا وہ کام ڈاؤن ہو گیا ہے، غصہ سب سائڈ ہو گیا ہے. اور یہ سب جو ہے نا یہ ایک غیرت اور حمیت کا پہلو ہے. یعنی وہ سامنے رہا ہے ایمان کے حوالے سے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اب جو ہے نا ان کی جو نفسیاتی کیفیت تھی جس میں وہ تھے، اور یہ سارے جب معاملات نمٹا دیے گئے تو اب بالآخر جو ہے نا وہ چیز نیچے آنی تھی نا، کول ڈاؤن ہونا تھا، تو وہ سب کچھ ہو گیا ہے. یعنی اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ایک یعنی اس پوزیشن سے باہر نکل آئے ہیں، یوں ہی باہر نکلے ہیں. تو یہ یوں کہیں کہ ایک ہی سیٹنگ میں سب کچھ ہوا ہے. یہ سب کچھ ایک ہی سیٹنگ میں ہوا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے وہ تختیاں اٹھائی ہیں. بات سمجھ گئے؟ یعنی تختیاں گری ہیں اور اس کے بعد کنکلوڈ کرنے کے لیے کہا ہے کہ تختیاں اٹھائی ہیں. اب اس گرنے کے بعد، تختیاں گرانے کے بعد اور تختیاں اٹھانے کے درمیان یہ سارے معاملات نمٹا دیے گئے ہیں. کون کون سے معاملات ہیں؟ یہ کہ جو ہے نا حضرت ہارون علیہ السلام کی کیا پوزیشن تھی، اور جنہوں نے جو ہے نا بچڑے کی پوجا کی اور اسٹیل ٹٹے رہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا تھا. اور اس کے بعد جنہوں نے واپس آ گئے، بچڑے کی پوجا کرنے گئے واپس آ گئے اور اس کے بعد رجوع کر لیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی سیٹنگ میں نمٹا دی گئی. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا زہرا جو تختیاں گرائی تھیں ان کو جو ہے نا اٹھا لیا. اچھا اٹھائی تھی ان کو، یعنی گری تھی ان کو اٹھا لیا. یہاں پہ ایک اور چیز ہے، تورات میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ وہ جو تختیاں گرائی تھی نا وہ ٹوٹ گئی تھی، جو گرائی تھی وہ ٹوٹ گئی تھی. یہاں پہ ایسا کوئی کلو نہیں ہمیں ملتا قرآن مجید کے اندر. یہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے محفوظ رہی. ٹھیک ہے، ان کو اٹھا لیا. وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم. سوری جی 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 بات کریں. ان تختیوں پہ، سوری میں تھوڑا لیٹ جوائن کیا، ان تختیوں پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں پہاڑ پہ تو بیسیکلی تورات ہی لینے گئے تھے، اور جو تورات تھی وہ تختیوں پہ جو نا لکھی ہوئی جو نا ملی تھی اس وقت. اور یہ ابتدائی تورات تھی. ظاہر ہے کہ اس کے بعد مزید جو ہے احکامات آئے ہوں گے، اور بعد میں وہ کیسے لکھے گئے وہ قرآن مجید خود بتا رہا ہے کہ وہ لکھے گئے تھے. اور لیکن جو ابتدائی جو پہاڑ پہ جا کے ہدایات ملی ہیں وہ تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی. تو وہ تختیاں جو ہے نا ساتھ لے کے آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام. 10 کمانڈمنٹس تو ہم کہہ لیتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ یہ محض 10 کمانڈمنٹس نہیں تھیں، بلکہ جو الفاظ آئے ہیں اگر آپ پیچھے دیکھیں تو وہ الفاظ بڑے جامع ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں، جو الفاظ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہیں وہ الفاظ، آتا ہوں وہ اگر آپ دیکھیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ان تختیوں کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا، اس میں ہر طرح کی ہدایت لکھی ہوئی تھی، اور ہر طرح کی شریعت کے حوالے سے جو اس وقت انہیں ضرورت تھی اس کی تفصیل کر دی گئی تھی. بہت ساری وہ تو بہت ساری. وہ کیسے لکھا ہے؟ میں پچھلی دفعہ بھی یہ نہیں بتایا تھا، ہاں پچھلی دفعہ بھی یہ بتایا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو اٹھایا ہے تو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو
ان کے ہاں جو تورات میں یہ چیز لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ 2 تختیاں تھیں اور ان کے دونوں طرف لکھا ہوا تھا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں طرف ہی لکھا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ 2 ہی تھیں، کیونکہ یہاں پہ الواح کا لفظ آ گیا ہے. یہ 2 نہیں ہے، 2 سے زیادہ ہے. کیونکہ عربی زبان میں جب جمع آتی ہے تو جمع ہمیشہ 2 کے لیے، اردو اور انگلش میں بھی جمع 2 کے لیے جمع ہو جاتی ہے، لیکن عربی زبان میں ہمیشہ جب جمع آتی ہے تو 2 سے زیادہ کے لیے آتی ہے. 2 کو جو ہے نا جمع نہیں کنسیڈر کیا جاتا عربی زبان میں. تو اس کا مطلب یہ 2 نہیں تھیں بلکہ 2 سے زیادہ تھی. یہ ایک واضح ہو گئی. اب وہ کتنی تھیں جس سے انسان اٹھا سکتا ہے اتنی ہوں گی. اس طرح کی تفصیل آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتنی اچھا وہ اتنی تفصیل تھی، وہ اتنی ضرورت کے لحاظ سے، جو اس وقت ضرورت تھی اس کے لحاظ سے جتنی ضرورت تھی وہ سب کچھ اس میں موجود تھا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کی پوری تورات اس کے اندر تھی، یہ نہیں مطلب اس کا. یعنی یعنی جس وقت وہ اتری ہیں، یعنی تختیاں پہ جو ہے نا تورات اتری ہے، جتنی اس وقت اس بنی اسرائیل کو ضرورت تھی اس کے اندر وہ سب کچھ تھا. تھینک یو. جی ایسے ہی. اچھا اس کے بعد آگے جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو انہوں نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں اٹھائی ہیں اور ان کا جو ہے نا غصہ، غم و غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اگلی بات یہاں پہ جو قرآن مجید یہ کہتا ہے وفی نسختی ہے. اب یہاں پہ ایک اور لفظ کا اضافہ کیا ہے، تختیوں کے بعد ایک اور لفظ کا اضافہ کیا ہے، نسخہ کا لفظ استعمال کر دیا ہے. نسخہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے کاپی کرنا، یعنی ورڈ بائی ورڈ جو ہے نا کاپی کرنا. کسی چیز سے آپ نے ایک چیز اٹھائی ہے، ایک لفظ بے لفظ جو ہے نا اس کو اٹھا کے کاپی کرنا، یعنی اس کی ٹرانسکرائب کر لینا. یعنی ایک چیز لکھی ہوئی ہے اس کو دوسرے میڈیم میں جو ہے نا اس کو کنورٹ کر دینا ہے. اب یہاں پہ وہ جو ہسٹری ہے اب قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ بات کرتے ہوئے ساتھ ایک اضافی بات اس طریقے سے کر جاتا ہے کہ وہ بات اس کے اندر بھی بڑا وزن ہوتا ہے، اپنی طور پہ ایک علیحدہ بات ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ کہا ہے کہ وہ تختیاں اٹھائی ہیں، لیکن ساتھ ہی کہا ہے وہ نسختی ہے. اب اس کے بعد جب بھی اس کا نسخہ بنا، پیغمبر کے زمانے میں یقیناً بنا ہی ہوا ہوگا. نسخہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی اور چیز پہ لکھا ہوگا. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی اور پہ لکھا ہوگا. اب وہ جو اس پہ لکھا گیا ہے وہ بیسیکلی سٹارٹ کہاں سے لیا گیا ہے؟ وہ انہی تختیوں سے لیا گیا ہے. یعنی اس تختیوں کی ہسٹری بھی پتہ چل گئی کہ اصل کہ اس کی ضرورت تھی نہیں اس کو مینٹین کرنے کی. تختیاں سلیبس تھیں وہ اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ آگے بڑھ کے ایک نسخہ بننا تھا، یعنی اس کی کوئی کاپی پڑھنی تھی. اب وہ جو کاپی پڑھنی تھی اس کا کنٹینٹ کہاں سے لیا گیا؟ کچھ تو وہی بعد میں آئی ہوگی نا. تو کچھ کنٹینٹ جو ہے نا جو اس تختیوں پہ لکھا ہوا تھا اسی کو اٹھا کے جو ہے نا اس کا کنٹینٹ کا حصہ بنا دیا گیا، اور اس کے بعد جو مزید وہی آتی رہی وہ اس نسخے کا پارٹ بنتی رہی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بیسیکلی مصحف ہے. یعنی اس وقت جو مصحف تیار ہوا ہے اس کے اندر وہ چیز جو پہلے تختیوں کے اندر موجود تھی وہ چیز جو ہے نا شامل کر لی گئی، اور اب اس نسخے کو کہا جا رہا ہے وَنُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. اس کے اندر ہدایت تھی اور رحمت تھی. ہدایت تھی اور رحمت تھی. جب یہ نسخہ بنا تو اس نسخے کے اندر اب ظاہر تورات پوری کمپائل ہوئی ہوگی، تو اس نسخے کے اندر یہ ڈیوٹرانومی بیسیکلی وہی ہے، یعنی جو ہمارے پاس اس وقت موجودہ شکل آتی ہے گو کے ترجمے کی صورت میں آتی ہے، تو یہ وہی ہے تورات جو ہے نا ڈیوٹرانومی جو چیپٹر نمبر 5 ہے تورات کا. اچھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی. ہدایت اور رحمت جب دونوں مل کے لفظ آتے ہیں قرآن مجید کے اندر تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے اور دنیا کے اندر یہ تمہارے لیے سراپا ہدایت کا کام دے گی. یہ کتاب قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا ہے اور تورات کے بارے میں بھی کہا گیا. رحمت اس کا مطلب کیا پھر ہوتا ہے؟ رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے اس پہ عمل کیا زندگی میں، اور قیامت میں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے نا ظہور ہوگا اور تمہیں اپنی رحمت میں سمیٹ لے گی. یعنی دنیا کے اندر کیا کرنا ہے؟ اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے، اور قیامت والا دن کیا ہوگا اس کا ظہور؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہو جائے گا. تو جب یہاں جس جگہ پہ بھی یہ 2 لفظ اکٹھے آ جائیں تو اس کا اسی طریقے سے جو ہے نا اس کا مفہوم لیا جاتا ہے کہ دنیا میں اس پہ عمل پیرا ہونا ہے اور آخرت میں یعنی اس کا نتیجہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صورت میں مل جانا ہے. للذین هم لربهم یرہبون، یہ انہی کے لیے ہے جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہیں. یہ ترجمے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے ہیں. یہ لفظ ہے یرہبون، یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ میں پہلی دوسری آیت میں آ جاتا ہے ہدی للمتقین. ہدی للمتقین یہ وہی لفظ ہے یرہبون، یعنی ان دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. اور وہاں پہ قرآن مجید میں کہا یہ متقین پرہیزگاروں کے لیے، اور یہاں پہ یرہبون کا آیا ہے یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اس کے اندر ہدایت اور رحمت ہے. اچھا اس کے بعد اب اگلا سٹیپ ہے. اب اگلا سٹیپ ہے کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ پیش ہو گیا ہے. یعنی اگر بنی اسرائیل کی ہسٹری میں دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا ہے.
यहाँ पे एक और पहलू है, मैं आगे जाने से पहले आप लोगों को सामने यानी वाज़ेह कर दूं, क्योंकि हम नज़म की रोशनी में चीज़ों को देख रहे हैं और अब हम बेसिकली बनी इसराइल को नत्थी करके देख रहे हैं पिछली कौमों के साथ। पिछली कौमों के साथ क्या हुआ है? तबाह कर दी गई है ना। नूह अलैहिस्सलाम की कौम हो, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम हो, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम हो, पिछली सारी जो पढ़े हैं 5-6 वाक़यात पढ़े हैं। उसके बाद आखिर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आया है। उसके बाद ये साथ रख के बयान हो रहा है। बनी इसराइल की तारीख साथ रख के बयान हो रही है और यहाँ पे भी वही हिस्ट्री बयान हो रही है। जब जब वो गलती करेंगे, अल्लाह का अज़ाब का कोड़ा जो है ना उनके आएगा। और ये उनके साथ ही खास नहीं है, ये बनी इस्माइल के साथ भी ऐसे ही है। बनी इस्माइल के साथ भी ऐसी है, क्योंकि दोनों के लिए एक ही कानून है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से दोनों शौकों के लिए एक ही कानून है और जो कुछ अभी हम देख रहे हैं, जो भी गलती करते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। तो ये अब यहाँ से एक और नतीजा है, एक और नतीजा सामने आता है। वो नतीजा ये है कि पिछली कौमों के बाद जो उन पे अज़ाब आता है वो एक ही वक़्त में आता है। एक ही वक़्त में आता है। यानी जब अज़ाब आएगा उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे वो सूरत-ए-हाल नहीं होगी। रसूलों के दौर में कुछ होता है तो वक़्ती तौर पे उनकी सफाई हो जाएगी, लेकिन कौम को महफूज़ रखना है। ये आप जो है ना फ़र्क इसमें आप ज़रूर देखेंगे बनी इसराइल के साथ और बाय एक्सटेंशन इस्माइल की औलाद जो है उसके साथ ही जो हम मुसलमान हैं उनके साथ यही मामला हो रहा है। तो ये जो है ना रखना है, महफूज़ रखना है, इनका ख़ात्मा नहीं करना। और आखिर में इस चीज़ को वाज़ेह तौर पे कुरान बयान कर देगा। इस बनी इसराइल के बारे में आखिर में एक पूरी स्टेटमेंट दी है। वो बयान कर देगा कि इसको क़यामत तक हमने रखना है, बनी इसराइल को, और गाहे-बगाहे इनको अज़ाबों से गुज़ारना है। क्यों गुज़ारना है? कि क्योंकि इनकी सरकशी जो है, यानी इनको हमने एक चुना था और उसका हक अदा नहीं कर पाए और हम इनको मुसलसल उस अज़ाब के अंदर जो है ना पीसते रहेंगे। तो ये यहाँ पे ये बात जो है ना, ये वाज़ेह तौर पे सामने आ रही है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है, वो इनकी गुनाहों पे इनको सज़ा सुनाई जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिछले रसूलों के बारे में इसी सूरह आराफ में हम पीछे पढ़ आए हैं। अच्छा, उसके बाद हुआ ये है कि जब इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये गलती होने के बाद सफाई भी हो गई। जिन्होंने शिरक किया उनको कत्ल भी कर डाला गया। अब उसके बाद ईमान की तजदीद भी हो गई। किन लोगों की? जिन्होंने गलती की, ईमान की तजदीद कर डाली। लेकिन स्टिल जो है ना एक और स्टेप लिया है अल्लाह ताला की ज़ात ने यहाँ पे। वो ये है कि इनको कोलेक्टिवली कोलेक्टिवली इनके जो लोग थे, उनमें से 70 लोगों को चुना गया और वो अपने-अपने 12 कबीलों के जो है ना सरदार थे और नुमायाँ लोग थे, 70 लोगों को चुन लिया गया और उनको वहाँ पे ले जाया गया जिस जगह पे ज़ाहिर है कि तौरात जो है नाज़िल हुई है। दोबारा अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना ये हुक्म हुआ कि उनको जो है ना लेके आओ और 70 लोगों को वख्तार मूसा कौमहू सबईना रजुलन लिमीकातिना, 70 लोगों को चुना और एक मुतय्यन जगह पे उनको लाया गया। किस लिए लाया गया? कि सब मिलके अब बहसीत मजमूई तजदीद ईमान करेंगे और कमिटमेंट शो करेंगे इस किताब के साथ, तौरात के साथ, कि अब आइंदा जो है ना इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। ताकि ये सारा क्यों एक जो है ना कदम इक़दाम किया गया? इसलिए कि इनकी तारीख के अंदर जो है ना ये रोज़े रोशन की तरह महफूज़ रहे कि हमसे गलती हुई थी और उसके बाद हमें जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात के साथ दोबारा हमने जो है ना आगे बढ़ के एक अहद मुआहदा किया था, तौरात पे अमल पैरा होना था। उस अहद मुआहदे पे पीछे जो बात हुई थी, वो जो मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली, वहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अहद मुआहदा हुआ है। और अब जो है ना, जो 70 लोग चुने हैं, इस बड़े वाक़ये के बाद एक अहद मुआहदा उनसे भी लिया जाएगा। और फलम्मा अख़ज़तहुमुर रजफ़तु क़ाल रब्बि लौ शि'ता अहलक्तहुम मिन क़ब्लु व इय्याया। और वहाँ पे हुआ क्या है कि जब वहाँ गए हैं, तो इन्होंने फिर जाके एक बड़ी अहमकाना हरकत कर दी है। उसका ज़िक्र तो यहाँ नहीं मिलता। सूरह अराफ में जिन्हीं आयत में हम पढ़ रहे हैं, सूरह बकरा में पीछे गुज़र चुका है कि इन्होंने जाके वहाँ पे तकाज़ा कर दिया कि जिस तरह आपकी अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मुलाकात होती है, हमारे साथ बराह रास्त जो है ना क्यों नहीं हम उसको देख लेते। और पिछली जो है ना पैराग्राफ में हम पढ़ रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाहिश का इज़हार किया था अल्लाह ताला की ज़ात को देखने का और वहाँ पे उनको समझा दिया गया कि ये काम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे सूरह बकरा में हमें ये पता चलता है कि ये बेसिकली इनकी जो बात थी, तकाज़ा था, वो महज़ तकाज़ा नहीं था बल्कि सरकशी की अलामत थी कि हम तो अल्लाह पे ईमान तो ला ही नहीं सकते, जब तक जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात को हम खुद अपनी आँखों के ज़रिए से देख लेंगे। तो यहाँ पे उसका ज़िक्र नहीं आया, लेकिन वो इसी वाक़ये में पेश आया था, जो वाक़या अभी जो है ना साथ आया है कि जब वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पे एक रजफ़ा ने आ लिया। रजफ़ा क्या चीज़ है?
رجفہ یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں جو ارتھ کوئک آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک زلزلہ نے آ لیا، اس پہاڑ پہ آ لیا، یعنی یہاں پہ بھی اللہ کی تجلی کا ظہور ہوتا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں یہ بتایا گیا ہے، اس رجفہ کے یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، سائقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سائقہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو کڑک ہوتی ہے بجلی کی، اس کو سائقہ کہا جاتا ہے۔ تو سائقہ کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ جو یہاں پہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ سائقہ کا ہی آیا ہے، سائقہ کا ہی آیا ہے۔ اور کڑک کی نوعیت ایسی ہے کہ اس سے ایک زمین کے اندر ہلچل پیدا ہو گئی ہے، وہ ہلچل پر کیا ہے؟ وہی زلزلہ ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے جو سامنے آ گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ زلزلہ اس طریقے سے آیا ہے تو حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جو ہے نا وہ وہاں پہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتے ہیں، کالا ربی لو شئت اہلکتہم من قبل، اور اگر تم نے ان کو ہلاک کرنا ہی تھا تو پہلے ہی ہلاک کیوں نہ کر دیا جاتا؟ یعنی جب قوم نے کوئی غلطی کی ہے تو اگر یہ کوڑا برسنا ہی تھا تو اس وقت کوڑا برس جاتا۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے درخواست کی جا رہی ہے، اب ان کو بلایا گیا ہے، تو اب ان کو جو ہے نا کیوں یعنی اس سلسلے سے جو ہے نا نمٹنا پڑ رہا ہے؟ اس کا ایک پہلو تو وہی ہے جو میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو براہ راست دیکھنے کا تقاضا کیا ہے۔ دوسرا جو ہے نا اس کا پہلو جو نیچے تفسیر میں بھی لکھا ہے اور باقی تفسیر والوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ دوسرا پہلو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی جلالت، یہ سارا جو ہے نا ظہور پذیر ہوئی ہے، یہ چیز واضح کرنے کے لیے ظہور پذیر ہوئی ہے کہ تاکہ یہ متنبع رہیں کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو ان پہ دی جا رہی ہے اور اس کا ان کو خیال رکھنا ہے۔ اگر یہ جو ہے نا اگر یہ نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ کی جس طرح یہ شان ہے، جس طرح جو ہے نا جلالت کا ظہور ہوا ہے اس زلزلے کی صورت میں، یہ کل کو بھی ان کو جو ہے نا پکڑ سکتی ہے۔ اچھا، اتہلکنا، کیا تم جو ہے نا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے، بما فعل السفہاء منا، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے درمیان کچھ جو ہے نا احمقوں نے یہ حرکت کر ڈالی ہے، یعنی جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی، اس کی بنیاد پہ کیا ہم سب کو جو ہے نا تو ہلاک کر ڈالے گا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا دعا کر رہے ہیں۔ ان ہی الا فتنتک، اور جو کچھ بھی یہ واقعہ پیش آیا، یہ اصل میں جو واقعہ تھا یہ تیرا ہی پیدا کرتا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا اشارہ کر کے کہا ہے کہ یہ فتنہ وہ منفی معنوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس معنی میں ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان امتحان میں سے گزارا جا رہا ہے، یعنی ٹرائل میں سے گزارا جا رہا ہے، مختلف مسائل میں سے گزرتا ہے انسان، اس کا جو ہے نا یعنی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ میں جو ہے نا جو انسان گزرتے ہیں یہ اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یہ سارا امتحان اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خود انسانوں کو آزما رہی ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے۔ یہ تیرا ہی سسٹم ہے جو یہاں پہ لاگو ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا حوالہ دے رہے ہیں جو ہدایت و ضلالت کا قانون ہے۔ تو دل بہا من تشاؤ، تو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تہدی من تشاؤ، اور جس کو چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو گمراہ کرتا ہے۔ تو دل گمراہ کرتا ہے، تہدی یعنی ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا، اور تو ہمارا ولی ہے، فغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین، اور تو رحم فرمانے والا ہے اور تو بہترین جو ہے نا سب سے جو ہے نا جو مغفرت کرنے والے ہیں، سب سے بڑھ کر مغفرت کرنے والا ہے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آپ دیکھیں تو جو قانون ہدایت و ضلالت کا حوالہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سامنے یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق ہی شامل حال ہوتی ہے کہ جو لوگ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بچنا ہے، آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بچا لیتی ہے، اور جو لوگ ظاہر ہے کسی برائی میں پڑنا چاہتے ہیں وہ اپنی نیتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے اس برائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا پہلو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب اپنے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارا ولی ہے، تو انہیں ہم نے بلا لیا ہے، اب ہمارے ساتھ جو ہے نا بہتری کا جو ہے نا ہمارے ساتھ معاملہ کر اور ہمیں معاف کر دے۔ اس کے بعد یہ کہا ہے کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور تو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نیکی ہی سراپا، یعنی حسنہ کا لفظ آیا ہے کہ نیکی لکھ دے، یہاں پہ دنیا کے لیے حسنہ کا لفظ آیا ہے، وفی الآخرتی اس کے ساتھ نیکی کا لفظ نہیں آیا، یعنی بلائی کا لفظ نہیں آیا۔ یہ آٹومیٹیکلی ہم یہ سمجھ لیں گے یہاں پہ وہ ہوا ہے، اومیشن ہوا ہے، اومیشن یعنی یہ کہ حذف ہوا ہے، اور اس حذف کو ظاہر ہے کہ اس کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ اِنَّا خُدْنَا اِلَيْكَ، اور ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہاں پہ خدنا کا لفظ آ گیا ہے، یہود کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے کہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیری طرف لوٹتے ہیں۔
اور یہاں پہ ایک طرح کی ان کو شرم دلائی گئی ہے. جو موجودہ یہودی ہیں جو قرآن کے مخاطب ہوئے ہیں ان کو شرم دلائی گئی ہے کہ دیکھو تمہارے پچھلوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، اور وہاں پہ خدرہ کا لفظ لا کے جو ہے نا ایک طرح کی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ لفظ کے اندر ایک اشارہ دے دیا ہے، اس پہلو کو یہاں پہ نمایاں کر دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات جواب دیتی ہے، اس دعا کا جواب اللہ تعالیٰ کی ذات خود دیتی ہے. کالا عذابی اصیب بہی من اشاء، میرا جو عذاب ہے یہ انہی پہ آئے گا جس کو میں چاہوں گا میرے قانون کے مطابق. پیچھے عذاب آ چکا ہے نا، یعنی جنہوں نے شرک کیا ان کو قتل کر ڈالا گیا، اور اس کے بعد جب موجودہ واقعہ پیش آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک دفعہ پھر جو ہے نا اپنے قانون کو کلیریفائی کیا ہے کہ میرا قانون اصل میں ہے کیا ہے، کہ جو عذاب آنا ہے اس کی نوعیت کب ہوگی، وہ میرے قانون کے مطابق ہی آئے گی. اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا قانون جو ہے نا وہ الٹ اپ نہیں ہوتا، ہمیشہ عدل کے زیر تحت ہوتا ہے. اور ورحمتی وسیعت کل شیء، اور میری رحمت جو ہے نا وہ ہر چیز پہ غالب رہے گی. اصل بائی ڈیفالٹ جو ہے نا اللہ کی رحمت ہے جو ہر چیز پہ بائی ڈیفالٹ یعنی چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور بائی ایکسیپشن انہی لوگوں کو پکڑا جائے گا جو اس چیز کے مستحق ہوں گے. اور مستحق کون ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ جو اس چیز میں کودیں گے، جو غلط کام کریں گے، انہی کو سزا دی جائے گی. یہاں پہ بات عمومی لب و لہجے میں کہی گئی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بات عمومی لب و لہجے میں کہی گئی ہے. یہ اگر نظم کی روشنی میں دیکھیں تو عمومی لب و لہجے میں ہوتے ہوئے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے جو قانون ہے اس کو واضح کر دیا گیا ہے. یہ صرف آخرت کی سزا نہیں ہے بلکہ دنیا کی سزا بھی شامل ہے. جو کچھ پیچھے بیان ہو رہا ہے اور جو کچھ آگے بیان ہو رہا ہے یہ بنی اسرائیل کے موجودہ صورتحال کو سامنے رکھ کے ہوا ہے، سب کچھ بیان ہو رہا ہے، اور اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے میرے عذاب کا. میرا عذاب اسی کو چھوئے گا. اور عذاب کی ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی ہے، پیچھے پتہ چل گیا ہے کہ جنہوں نے شرک کیا ان کو بھی عذاب آیا، ٹھیک ہے نا. اور جنہوں نے غلطی کی، جنہوں نے یہ تقاضا کیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو براہ راست دیکھنا پھر ایمان لائیں گے، ان کو بھی ڈانٹ پلا دی گئی. اور یہ میرا عذاب انہی کو چھوئے گا جو اس قابل ہیں، اور میں عدل و رحمت کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. میری بائی ڈیفالٹ جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. اور اس کے بعد ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اور یہ رحمت جو میری رحمت ہے یہ میں ان کے لیے لازمی لکھ رکھوں گا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی ہے، میں ان لوگوں کے لیے لازمی لکھ رکھوں گا جو واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہیں. یہاں پہ یتقون کا لفظ آگے ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، یہاں پہ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ایک علیحدہ سے جملہ لایا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خاص طور پر میری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں. اب اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے اور قرآن مجید کی صورت میں ہو رہی ہے. اگلی آیت جو ہے نا وہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے، لیکن یہ اب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اور یہ یہودی سامنے ہیں. اب ماضی کا حوالہ دے کے ان کو، یہ ماضی سب کچھ جو پیچھے بیان ہو رہا ہے، اب موجودہ یہودیوں کو جو ہے نا اہل کتاب کو ان کو توجہ دلائی جائے گی کہ اب آپ کی ذمہ داری بن رہی ہے اللہ کی وحی کو جو ہے نا قبول کرنا. اب یہ جو قرآن مجید سورہ اعراف کا جو پورا تھیم ہے اس میں ایک تھیم یہ بھی ہے کہ اللہ کے آیات کی تکذیب ہوتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تو وہاں پہ بھی اللہ نے کہا کہ میری آیات کی تکذیب ہوئی. حضرت ہود علیہ السلام ہوں، حضرت صالح علیہ السلام ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام ہوں، جب جب سزا دی گئی ہے تو کہا گیا کہ میری آیات کی تکذیب ہوئی ہے. تو یہاں پہ پھر آیات کی ایک دفعہ پھر تکذیب ہونے والی ہے، اور وہ جو تکذیب ہونے والی ہے اس کو ہم اگلی دفعہ جو ہے نا تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ اس پوری جو سپین ہے اس کو واضح کر دیا گیا ہے کہ ایک تو میری اللہ یعنی اللہ کی آیات کی تکذیب ہوگی تو اس کی سزا تو ہوتی ہے رسولوں کے دور میں، لیکن ساتھ زکوٰۃ کا بھی نام لے لیا گیا ہے. سورہ توبہ میں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیسیکلی زکوٰۃ کے ساتھ نماز بھی ہے. زکوٰۃ سب سے آخری حد ہے، یعنی اس کا انکار ہوگا، اس کی مخالفت ہوگی تو اس پہ بھی سزا کا کپڑا برسے گا. تو اس کی تفصیل جو ہے نا ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے. تو یہ تھوڑا سمرائز ایک چیز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، جی تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سزا ملے گی، آخرت میں ملے گی اور دنیا میں ملے گی، اور دنیا میں ذلت ملے گی. جی تو اس کے بعد جو 70 لوگوں کو قتل کیا گیا، نہیں قتل نہیں کیا گیا، سوری وہ زلزلہ آیا، تو وہ اسی انہی میں سے تھے یہ، یا یہ پھر الگ ان کی کسی نہیں، یہ
میں نے جب یہ 70 لوگوں کو چنا ہے تو یہ اس چیز کا واضح کیا ہے کہ یہ جو ان کا ٹرائبل سسٹم ہے ان میں سے نمایاں لوگوں کو چن کے لے کے جایا گیا ہے. لیکن سزا اسی چیز کی تھی جو کہ شرک تھا. جی میں نے وہاں پہ، اور یہ البیان میں بھی نیچے جو ہے نا یہی چیز بیان ہوئی ہے. یہ اصل میں جو کچھ ان کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا ہے، ایک تو وہ پیچھے ماضی میں کھڑا ہے، یعنی شرک ہوا، ان کے لوگوں میں سے کچھ کو سزا دے دی گئی، کچھ کو معاف کر دیا گیا. اب کولیکٹیولی اب ترات کے ساتھ ان کو جو ہے لنک بنانا ہے. ترات بھی ان کو مل گئی ہے، ایک لنک بنانا ہے نا. تو سورہ بقرہ میں اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا وہاں پہ. وہ جو لنک یہ بنانا ہے کہ اب اس پہ عمل پیرا بھی تو ہونا ہے نا ترات کے اوپر. پچھلی چیز پہ جو ہے نا کولیکٹیولی معافی مانگنی ہے، اگلی چیز پہ جو ہے نا کولیکٹیولی اس پہ عمل پیرا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ایک نیا عہد معاہدہ کیا گیا ہے. وہ عہد معاہدہ پوری قوم کو ساتھ لے کے نہیں کیا گیا، بلکہ ان میں سے 70 لوگوں کو چنا ہے. 70 لوگوں کو چن کے جو ہے نا وہاں پہ ان کو لے جایا گیا، اسی پہاڑ پہ لے جایا گیا ہے. اب پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، موجودہ زمانے میں ڈیموکریسیز ہیں. اب ہمارا ایک ایم این اے ایک ایم پی جو ہے نا پوری علاقے کو جو ہے نا ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. پرانے زمانے میں ٹرائبل سسٹم ہوا کرتا تھا. ٹرائبل سسٹم میں جو ان کی ٹرائب کے اندر جو چوٹی کے لوگ ہوتے تھے ان کو جو ہے نا حکمرانی مل جاتی تھی بائی ڈیفالٹ قبیلے کی، اور وہی اس کے نمائندے ہوتے تھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے غزوہ حنین میں جو مکہ کے بعد جو ہے نا طائف میں جو جنگ لڑی گئی ہے، وہاں پہ تقریباً کتنے تھے 60,000 جو ہے نا قیدی بن کے لوگ آ گئے تھے. تو ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ معاملہ کرنا تھا، تو وہ انڈیویجولی ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکتا تھا. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو قیدی، جن لوگوں کے قیدی ہیں، ان کے قبیلوں کے سردار میرے پاس آئیں اور پھر جو ہے نا میرے ساتھ معاملہ کریں، یعنی بات چیت کریں. تو یہ بیسیکلی ٹرائبل سسٹم میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. تو یہ وقت کی جو تہذیب ہے، تمدن ہے، اس کی رعایت سے 70 لوگوں کو چنا گیا ہے. اور 70 لوگوں کو چنا گیا ہے اور ان کو جب لے جایا گیا ہے، اس پہاڑ پہ لے جایا گیا ہے، تو ایک پچھلا واقعہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اگلا واقعہ ہے کہ اب ترات مل گئی ہے، اس کے ساتھ کمٹمنٹ کا اظہار بھی کرنا ہے. تو وہ ایک عہد معاہدے کے لیے ان کو وہاں پہ لے جایا گیا ہے. لیکن جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پہ ایک اور واقعہ پیش آ جاتا ہے. انہوں نے تقاضا کر دیا ہے کہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور تب تک اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک جو ہے نا ہمیں نمایاں لوگ تھے. اور وہاں پہ پھر جو ہے نا یہ زلزلے والا معاملہ ان کے ساتھ پیش آ جاتا ہے. یعنی اس طریقے سے اب یہاں باقی تفصیل جو ہے وہ ہم قرآن مجید کے جو پیرلل دوسرے مقامات ہیں وہاں پہ جا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ ایک اور پہلو ہے کہ جب بعض اوقات یہ بھی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اسلوب ہم نہیں سمجھتے قرآن مجید کا. قرآن مجید جس واقعے کو کس جگہ بیان کر رہا ہوتا ہے نا، صرف اسی پہ فوکس کرتا ہے، باقی جو ڈیٹیل ہے وہ نہیں دیتا. وہ آپ کو کسی دوسری جگہ پہ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا ڈیٹیل مل جاتی ہے. اچھا یہ بات پھر کچھ یوں اور یوں ہوئی ہوگی، لیکن اگر آپ ایک ہی جگہ فوکس کریں گے تو آپ کو پوری تصویر نہیں ملتی. اچھا جیسے جو ابھی میں نے رجفہ کا لفظ بولا ہے، اور جیسے جو ہے نا وہاں سائیکہ کا سورہ بقرہ میں لکھا ہے، تو دونوں چیزوں کو ملا کے جب دیکھتے ہیں کہ رجفہ اور سائیکہ، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ زلزلہ آیا تھا، اس کی اصل میں زلزلہ نہیں تھا، بلکہ پہلے جو ہے نا اس سے بجلی کی کڑک جو ہے نا پیدا ہوئی ہے. بجلی کے کڑک کے نتیجے میں جو ہے نا زمین میں تھر تھراٹ پیدا ہوئی ہے. وہ جو تھر تھراٹ پیدا ہوئی ہے وہی زلزلہ ہے. تو یہ بیسیکلی مختلف جو پہلو ہیں جو قرآن مجید کے جو نظائر ہیں، جس کو ہم پیرللز کہتے ہیں، مختلف جگہوں پہ بیان ہوئے ہیں. اگر آپ نے پوری بات کو سمجھنا ہے تو پورے سب کو جو ہے نا اکٹھا کر کے دیکھیں. اور قرآن مجید جب ایک جگہ پہ ایک چیز کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو بس اسی پہ فوکس کرتا ہے، باقی چیز کو جو ہے نا وہ اگنور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو دوسری جگہ مل جاتی ہے. یہ بنی اسرائیل کے ہی تھے یہ بنی اسرائیل کی تھی. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ رسول کو جب حکمرانی مل جاتی ہے تو پھر جو عذاب آتا ہے وہ اس کے تلوار کے تھرو آ جاتا ہے، اگر اس کو اتنی وہ طاقت مل جائے. جی جی. تو یہاں پر پھر یہ آسمانی عذاب کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ جو تلوار کے ذریعے ہے وہ تو ہو گیا، وہ تو تلوار کے ذریعے والا جو معاملہ ہے وہ تو ہو گیا آلریڈی. تلوار کے ذریعے ان کو قتل کر دیا گیا، قبائلی جو ہے نا اپنے ہی جو ہے نا گھر. اب یہاں پہ جو عذاب جو آیا ہے، یہ جو ابھی جس کا میں نے حوالہ دیا، کیونکہ یہاں پہ اس کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ وہ ثانوی چیز ہے، وہ سورہ بقرہ میں ہے. لیکن وہاں پر کیا ہاں مطلب جو بھی ویسے میں جی جی. لیکن یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ پیچھے کنٹیکسٹ کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ بات فوکس آئی وہ جنہوں نے شرک کیا اس پہ فوکس، اسی عذاب کی بات ہو رہی ہے. یہ جو بعد والا جو ہے نا، جو میں نے ساتھ سورہ بقرہ کا حوالہ دیا ہے، اس کو تو ایک اضافی معلومات دینے کے لیے کیا نا، کہ لیکن قرآن مجید یہاں پہ فلی فوکس اسی واقعے پہ کر رہا ہے. یہ شرک کا واقعہ ہے، اس کے سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی جلالت کا ظہور کیا ہے. وہ یہ کیا ہے کہ متنبع رہیں کہ یہ میں کتنا ان کو جھنجھوڑ کے رکھ سکتا ہوں کہ اگر یہ جب بھی غلطی کریں گے تو میں جو ہے نا ان کو پکڑ سکتا ہوں. یہ آسانی چیز اس پہ ضمنی طور پہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قانون ہم نے کہا ہے کہ جب اتنی طاقت نہیں ہوتی رسول کے پاس کہ وہ ان کو تلوار سے عذاب دے سکے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اور اگر ہوتی ہے تو پھر تلوار سے عذاب آ جاتا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. تو یہاں پر
ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اور یہ زلزلے والا جو معاملہ ہوا ہے، تو میں اس چاہے سورہ بقرہ میں آیا ہو یا کہیں بھی آیا، نہیں ان کے ساتھ ان کے سزا ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں نہیں ہوا اگر وہ قانون کو قانون نہیں یہ بیسیکلی یوں کہہ لیں کہ یہ جو بات ہوئی ہے کہ ہم جو ہی یہ زلزلہ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ معافی تو مانگی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ نا وہ معافی نہیں مانگی ہوئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے ذات نے اس کو معاف کیا. یہاں پہ بھی دعا مانگ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان کے اندر یہ ایک طرح کی جو ہے نا وہ توبہ اور نابت والا معاملہ ہوا ہوگا، تو جو ہے نا یہ ساری چیز بنی ہوئی ہوگی نا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا اس سینس میں؟ اگر وہ اس چیز کو اس اینگل سے جو نا پیش کر رہے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہی ہے. اور یہاں پہ وہ عمومی بات ہے جو پیچھے شرک کی بات ہو رہی ہے، اسی عذاب کی بات ہو رہی ہے. کالا عذاب یصیب بہ من اشاء، میں اسی کو جو ہے نا عذاب دیتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں، یعنی میرے قانون کے مطابق. تو عذاب دینے کا کیا مطلب ہے؟ دو پہلو ہے نا. ایک یہ کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے، تب بھی میرا عذاب جو ہے نا عمل پذیر ہو جاتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ میرا قانون یعنی آ جاتا ہے، عمل میں آ جاتا ہے. اور جب یعنی دنیا کے اندر ذلت والی صورتحال سے گزارنا ہے، جیسے بنی اسماعیل گزارنا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر آٹومیٹکلی شامل ہے. شامل. میں تلوار کے ذریعے جو عذاب ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جی جی. قانون تو یہ ہے کہ اگر تو رسول کو اتنی افرادی قوت میسر ہو جائے کہ وہ اب اگر تلوار سے عذاب لے آئے جی جی تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ پھر وہ ہوتا ہے. جی لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر لیکن یہ زلزلہ جو آیا ہے یہاں پر، جی جی. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ یہ زلزلہ یہ یہاں پہ بھی، اگر یہاں پر نہیں، سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل ہے. جی سورہ بقرہ میں تفصیل ہے، سورہ بقرہ میں بھی تفصیل ہے اور یہاں پہ بھی ہے. اور اس کو یہاں البیان میں بھی، تدبر قرآن میں، باقی تفسیر والوں نے بھی اس کو جلالت کے پہلو سے لیا ہے تاکہ وہ متنبع رہیں. یہ متنبع رہیں کہ یہ جو اتنی بڑی ہم ذمہ داری اٹھانے جا رہے ہیں اور اس میں اگر ہم نے غلطی بھی کر لی ہے تو یہ متنبع رہیں کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی جلالت جو ہے نا اس کو جکڑے رکھے گی. یہ کبھی بھی اسے باہر نہیں نکل سکتے. یہ کبھی بھی یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم باقی انسانوں کی طرح آزاد ہیں، جو جی چاہیں کہیں، کل وہ قیامت والے دن ہمارے ساتھ معاملہ پیش ہوگا، لیکن دنیا کے اندر ہم ان کو جو ہے پکڑ کے رکھیں گے، جکڑ کے رکھیں گے. اور یہ بات ہے جس کو یہاں پہ ظاہر ہے کہ بیان کی جا رہی ہے. میرا سوال میں کہنے کا جواب نہیں ملا، لیکن بہرحال جو ہے نا غور و فکر کر رہے ہیں، رکھیں. یہ تو میں سوال کلیئر نہیں کر سکا. نہیں، جو بات ابھی میں نے کی ہے نا، یہ جو سورہ بقرہ والی ہے، وہ تو سورہ بقرہ میں جو ہے نا سمجھیں، یہاں پہ اس کا مجھے عذاب کی وجہ کا مسئلہ نہیں ہے، بس عذاب آ گیا وہ میں سمجھ گیا کہ عذاب کیوں آ رہا ہے. جی جی. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قدرتی آفت کے تھرو عذاب کیوں آیا ہے جب رسول کے پاس. دیکھیں یہ عذاب نہیں آیا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو کسی نے عذاب کے طور پہ نہیں لیا. یہ جو عذاب آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تنبیہ کے طور پہ لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جلالت کا ظہور ہوا ہے، یعنی یہ کہ متنبع رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سارے لوگ انہوں نے وہاں پر بھٹک گئے ہیں 70 لوگ، تو پھر عذاب دینے والے لوگ بھی اس کے ساتھ موجود نہیں ہیں، وہ تو اکیلے رہ گئے. اچھا دوسری بات یہ، اس کے پاس وہ طاقت ہی نہیں رہی. دوسری بات یہ، تلوار والی ہے اس کے پاس تو پھر طاقت ہونی چاہیے. اچھا یہ کیسے پتا کہ نہیں؟ اچھا نہیں، یہ جو فراز صاحب، یہ جو آپ وہ لوگ اس کے ساتھ ہیں نہیں، کیسے پتا؟ یہ لکھا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت جو چیز جو 70 لوگوں کو لے کے گئے ہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ، دیکھیں یہ چیز واضح رہنی چاہیے، یہ چیز واضح رہنی چاہیے، یہ چیز واضح رہنی چاہیے کہ اگر یہ قدرتی آفت کے ذریعے سے کسی کو جو ہے نا ختم کرنا ہے تو وہ تو اللہ کا قانون جب حرکت میں آتا ہے تو وہ تو آ جاتا ہے. اس چیز کا فیصلہ میں آپ نہیں کرتا. نہیں وہ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ، میں نے جو ہاتھوں کے ذریعے کیوں نہیں آیا، میں نے سمجھا یہ قانون ہاتھوں کے ذریعے سے کیوں نہیں آیا، میں سمجھ رہا ہوں نا، ہاتھوں کے ذریعے سے کیوں نہیں آیا. یہ وہ بات ساری جو ہے نا ثانوی ہو جاتی ہے. خواہ وہ ہاتھوں کے ذریعے سے آئے، خواہ وہ قدرتی آفت کے ذریعے سے آئے، یہ تب ہوتا ہے جب معاملہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اس آخری حد تک جو ہے نا بات پہنچ جاتی ہے. یہاں پہ وہ عذاب آیا ہی نہیں ہے. یہ جو اب یہاں زلزلہ آیا یہ وہ عذاب ہی نہیں ہے، اس کی نیچر ہی وہ نہیں ہے. اگر آپ اس کی نیچر کو آپ پلیسمنٹ وہاں پہ کر دیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد یہ زندہ نہیں ہو سکتے نا، پھر وہ آخری عذاب نہیں ہے، پھر تو معاملہ ختم ہو گیا نا. یہ وہ بیسیکلی تنبیہ کے طور پہ آیا ہے. لیکن یہ چیز ہے کہ ان کو اسی وقت تنبیہ ہو جاتی، تنبیہ ہو جاتی ہے، جیسے ہی غلطی کرتے ہیں. ہاں. اچھا اس میں جو ابھی پچھلے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس غلطی پر دعا مانگی ہے. اچھا یہ بعد میں، ہاں دعا مانگی ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کا جو جواب ہے اس نے اس دعا کا کوئی رسپانس نہیں دیا بلکہ اصول بتا دیا، اصول بتا دیا. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ پہلو ہے. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
کو یہ سب چیزیں تو معلوم ہوں گی، لیکن وہ پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں. ایسے ہی ہے، یعنی انسان نے اپنی ایفرٹ کرنی ہے، دعا مانگنی ہے. لیکن کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ پہلو ہے. ہمارے علماء اکرام جو ہے نا دن رات دعائیں مانگے امت کے لیے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، ہم نے دعائیں مانگنی ہے، علماء اکرام نے دعائیں مانگنی ہے، لیکن جو اللہ کا قانون ہے وہ ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے. وہ بھی تو لیکن ابھی جو آپ نے یہ بات کی تنبیہ کی، تنبیہ جیسے قوم کے سامنے ہوتی ہے کہ یہ ہوا اور اس نے تنبیہ پکڑ لی، یہ تو ہلاک ہو گئے نا. نہیں ان کے لیے تو یہ عذاب ہی نہیں ہلاک نہیں ہوئے، ہلاک نہیں. یہ تو لکھا نہیں ہے نہیں کہ ہلاک یہ نہیں، جب دعا کر رہے ہیں کہ موسیٰ نے ہلاک کرنے کا مطلب یہ تو چاہتا تو پہلے ہی ہمیں ہلاک کر ڈالتا، ہلاک کر ڈالتا. تو یہ ہلاک نہیں ہوئے نا، اس لیے تو یہی معاملہ ہے، ہلاک نہیں ہوئے، پہلے ہی کر دیتا، پہلے ہی آپ کر. نے کیا ہے. ہاں. یہ کیوں کر رہے ہو؟ اچھا ہلاک کا معنی جو ہے نا، ہلاک کا معنی اس کا فگوریٹو میننگ بھی ہوتا ہے عربی زبان میں. اردو میں بعض اوقات نہیں ہوتا، عربی زبان میں بھی ہوتا ہے. اس کیفیت میں جس سے وہ گزر رہے ہیں وہ ایک ہلاک کرنے والی کیفیت ہے. لیکن مرے تو نہیں ہے نا. مری نہیں، مری نہیں. اچھا یہ پھر ٹھیک ہے، پھر میں سمجھا تھا کہ وہ ہلاک کرنا اردو والا نہیں ہے، ہلاک کر دیا. اردو والا نہیں. نہیں ہوئے. ہاں اچھا یہ پھر ہاں. یہ آپ اس میں بھی جب ہم وہاں پڑھتے ہیں نا سورہ بقرہ میں بھی، وہاں پہ بھی ہلاک نہیں ہوئے. وہ یہ ہے کہ یہ بے ہوش ہو گئے ہیں، بے ہوش ہو گئے. یہ پھر اس ہاں. پہ یعنی جو عربی کا ہلاک کرنا ہوتا ہے نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے، تباہ و برباد کر دینا، تباہ و اور یہ برباد بھی ہو کر. سکتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ لگا ہو کہ اب ہلاک ہو رہے ہیں، جی جو حالت پہنچ رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ اب ہم جی ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کی صورتحال میں ظاہر ہے کہ خود بھی گزر چکے ہیں پچھلی دفعہ جو ہے نا وہ، تو انہیں معلوم ہے کہ یہ کیا سچویشن ہے. چلیں اس کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں. اگلی دفعہ یہ سیشن نہیں ہوگا، میزان کی کلاس ہوگی، میزان کی کلاس ہوگی. اگلے جو ہے نا سنڈے کو انشاءاللہ ہم چھٹی کریں گے جی، اور پھر جو ہے نا ہم حاضر ہوں گے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.